جیسے گزشتہ سال اپریل میں اسلام آباد میں قومی اسمبلی میدان جنگ تھی اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ہمارے اعلیٰ ترین قانون سازوں نے سب کچھ تماشے میں تبدیل کر دیا تھا، بالکل ایسے ہی 2 دن پہلے پنجاب اسمبلی میں قانون ساز ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے رہے تھے۔ اور ایوان دنگا مشتی کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ چودھری پرویز لائی نے اسمبلی کے 186 ارکان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 186 ووٹ۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ یہ جعلی گنتی ہے اور چودھری پرویز لائی کے پاس 181 سے زیادہ ووٹ نہیں تھے۔ گزشتہ روز گورنر کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کر لیا گیا اور عدالت نے چودھری پرویز لائی کی درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے دعویٰ کیا تھا کہ پرویز لائی فوری طور پر پنجاب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دیں گے۔ شام کو پرویز لائی کے دستخط کے ساتھ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر ہاؤس پہنچ گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہفتے کو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس وزیر اعلیٰ کی طرف سے کے پی کے گورنر کو بھیج دی جائے گی۔ یہ حکومت جو ہے یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ عمران خان صاحب جب بھی بتائیں گے 1 سیکنڈ دیر نہیں لگے گی اور خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، سمجھا، ڈیزالو ہو جائے گی۔ ایک عام خیال یہ تھا کہ اب یہ معاملہ طول کھینچے گا اور شاید پنجاب اسمبلی اتنی جلدی تحلیل نہیں ہوگی جتنی جلدی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پرویز لائی بھی عمران خان کو قائل کر لیں کہ وہ اگر اسمبلی توڑیں گے تو حلف نامے کی خلاف ورزی کی صورت میں ان کا سیاسی کیریئر بھی داؤ پر لگ سکتا ہے۔ عدالت کی طرف سے درخواست نمٹا دینے کے بعد اب چودھری پرویز لائی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا اور ان پر تحریک انصاف کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا تھا۔ بعض رائے یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے عمران خان خود نااہل ہو جائیں، کیونکہ گزشتہ روز انہوں نے ریڈ لائن توڑنے کا اعلان کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو زوردار طریقے سے للکارا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا۔ کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کسی کے اوپر، نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈرا کر رہا ہے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ سیاست کی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی۔ یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے، آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسمبلیز، اپنی 2 اسمبلیز قربان کر رہے ہیں، 2 اسمبلیز قربان کر کے، ڈیزالو کر کے، اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو۔ اور ان کی اس للکار کے جواب میں ان کو سخت رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو خبردار کرنے والوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرنے اور سزا دلوانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے سخت اقدامات کا اشارہ دیا جا چکا ہے۔ عمران خان خود بھی ذہنی طور پر مشکل وقت کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ان کے لہجے کی سختی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو کس طرح کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان یہ بھی نہیں چاہتے کہ موجودہ حکمران کہیں سے بھیک بھی اکٹھی کر پائیں جس کا ان کو سیاسی فائدہ پہنچے۔ جنیوا میں ہوئی ڈونر کانفرنس میں پاکستان میں سلام متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی اعلان کو عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے ہضم کرنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ عمران خان ممکنہ طور پر کسی احتجاجی مہم کو فوری طور پر شروع کرنے کے موڈ میں بھی نہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے تو پھر عوام میں نکلیں گے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ خود کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو ان کی جماعت کی قیادت مؤثر طریقے سے تحریک چلانے کے قابل نہیں، اور تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح گزشتہ سال ان کی جماعت اور خاص طور پر ان کی احتجاجی تحریک کے لیے طاقتور اداروں میں حمایت موجود تھی اور کونوں خدروں سے مدد بھی حاصل ہو رہی تھی، اب وہ ممکن نہیں رہی، اور ایسے کئی کردار یا تو اپنے عہدوں سے ہٹ چکے ہیں اور اگر کہیں پر موجود بھی ہیں تو اس قابل نہیں رہے کہ ماضی کی طرح عمران خان کو سپورٹ کر سکیں۔
यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ऐसी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, लेकिन इमरान खान इक़्तिदार से अलहदगी, एहतजाजी तहरीक और खासतौर पर वजीराबाद में हुए हमले के बाद इस हद तक धूल उड़ा चुके हैं कि इन्हें जल्द ही ताकतवर हलकों की तरफ से हमायत हासिल होती नजर नहीं आ रही। बाद मुबसरीन का ख्याल है कि अगर वो इन हालात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तोड़ देते हैं तो इनके सियासी प्रेशर में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो जाएगी और इनके साथ साथ इनकी जमात को ऐसी बेशुमार सहूलियत से हाथ धोना पड़ेंगे जो इन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की तरफ से हासिल हैं। इसी तरह इमरान खान मजीद जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेंगे और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो बहुत जल्द किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक की मदद से सब कुछ उलट देंगे तो इस किस्म के इम्कानात गुज़श्ता साल से भी कम हैं। वो इतने ज्यादा महाज खोल चुके हैं कि अब इनके हमायतियों की तादाद में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है। जब वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खत्म कर देंगे तो वो हुकूमतें जो उनकी मदद कर रही थी उनकी जगह वो हुकूमतें आ जाएंगी जो उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगी। तो शायद खान साहब को खासा लंबा इंतजार करना पड़े, जबकि हमारे यहाँ अक्सर सियासी जमातें और सियासतदान लंबे इंतजार के मूड में नहीं होते। हुकूमतें तोड़ देने से इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और अगर हुकूमतें नहीं तोड़ते तो इनका सियासी बयानिया खत्म हो जाएगा। सवाए तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के कोई भी पंजाब असम्बली तोड़ने के हक में नहीं था और तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली ये समझते रहे कि अब जब इनको हुकूमत में रहने का मजीद मौका मुयस्सर आएगा तो पार्टी की आला कमान असम्बली तोड़ देना चाहती है। असम्बलियाँ टूट जाने के बाद ये इम्कान है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और साबिक गवर्नर चौधरी सरवर भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अगर इन्हें किसी ताकतवर कोने की तरफ से हमायत हासिल हो गई तो यकीनी तौर पर वो तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपेंगे। नून लीग अलबत्ता एक मरतबा फिर शिकस्त से दोचार हुई है और पंजाब असम्बली में तादाद के हवाले से इसके अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इस तरह एक बार फिर नून लीग तहरीक इंसाफ के मुकाबले में सियासी तौर पर कमजोर नजर आने लगी है। अब तनाज़ा एक नई शक्ल इख्तियार करेगा और इम्कान है कि निगरान हुकूमत की तश्कील के मौजू पर झगड़ा तूल पकड़ जाएगा और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करते हुए निगरान वजीर आला का फैसला करेगा। ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारे के बाद अदालत में गवर्नर की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि वो वजीर आला पर एतमाद के अमल को तस्लीम करते हैं और इस तरह ये मामला अदालत में लटकने से बच गया। दूसरी तरफ अब चौधरी परवेज लाई तहरीक इंसाफ के लिए इस कदर जरूरी नहीं रहे जितने कल शाम तक थे और तहरीक इंसाफ की क़यादत में शामिल बाज नाम चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही का नाम भी नहीं सुनना चाहते। गुज़श्ता रात चौधरी फवाद का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के साथ जिला गुजरात की हद तक तहरीक इंसाफ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं।